أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام مخلوق پیدا فرمائی اور سب سے افضل سب سے عزت والا انسان کو بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اور بڑی تکریم بخشی ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس لیے کہ انسان اور جن یہ مکلف ہیں. باقی مخلوق وہ پابند ہے اللہ رب العالمین کی بات ماننے پر، خواہ وہ جمادات ہوں، آسمان و زمین، پہاڑ، سمندر وغیرہ، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ عقل رکھنے والے فرشتے ہوں. یہ سب پابند ہیں اللہ رب العالمین کی بات ماننے پر. اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پابند تو انسان اور جن بھی ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں وقتی طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دعوت آئے گی تو وہ اس دعوت کو اگر مان لیں گے، اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزاریں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلیمات کے مطابق گزاریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں. اگر نہیں گزاریں گے، اگر انکار کریں گے تو وقتی اختیار ہے ان کے پاس، لیکن اگر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کریں تو ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. والعیاذ باللہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جو انسان اور جو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مکلف بنایا ہے، یہ اگر اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کی وحی، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں تو یہ سب مخلوق سے افضل ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بینہ میں اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ سب سے افضل ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں. لیکن جو لوگ اس مقصد کا دھیان نہیں کرتے، اپنی زندگی عبادت میں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے، وہ پھر افضل نہیں ہوتے، وہ باقی مخلوق کے برابر بھی نہیں ہوتے، وہ سب مخلوق سے بدتر ہوتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا. بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ فضیلت جو اللہ نے انسان کو دی ہے، یا جن جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، وہ فضیلت ہے اگر اللہ رسول کے حکم پر عمل ہو تو انسان اس معنی میں اشرف المخلوقات ہے. انسانوں میں نیک لوگوں کے بھی درجات ہیں، برے لوگوں کے بھی درجات ہیں. تو نیک لوگوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں علیہم السلام اجمعین. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں، لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں. یہ نبی اور رسول بننا یہ کوئی کسبی کوئی مقام نہیں ہے. کوئی شخص اپنی محنت اپنی کوشش سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہبہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے فیصلے
وہ الٹپ نہیں ہوتے، وہ بے مقصد نہیں ہوتے، ان کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ان کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جانچ پڑتال کر کے اللہ رب العالمین کی عطا سے کوئی نبی اور رسول بن سکتا ہے، اپنی محنت کوشش سے نہیں بن سکتا، لیکن اللہ جس کو نبی اور رسول منتخب فرماتے ہیں اس کو جانچ پڑتال کر کے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول منتخب فرماتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول نہیں بنا دیتے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جی فلاں سردار وہ نبی ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے، فلاں طائف کا بڑا، فلاں قریش کا بڑا، مکہ کا بڑا، اگر وہ اس پر قرآن نازل ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے، تو یہ ان پر ہم ایمان کیوں لائیں، ان پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہیں، تم کون ہو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں کئی دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ایسی ہے جو اپنے اجتہاد سے نہیں کی جا سکتی، تو یہ بات سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور پھر انہوں نے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تمام لوگوں سے بہتر پایا، فاختارہ لرسالتہ، تو اللہ نے ان کو اپنی رسالت، اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ نے چنا ہے کس بیس پر؟ بہترین دل پایا اللہ نے چن لیا۔ تو یہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی کوشش، اپنی محنت سے کوئی بندہ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس عطا کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کا علم ہے۔ اب جب انسانوں میں نبی اور رسول سب سے افضل ہیں تو ان رسولوں کے متعلقین، ان کے ماننے والے، ان کے لیے جانیں قربان کرنے والے، ان کے لیے اپنی ذات، اپنے بیوی بچے، اپنا مال، اپنی ہر چیز وقف کر دینے والے، ان کے اشاروں پر عمل کرنے والے، وہ بھی بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی ہوں، جن کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر انبیاء سے تعلق ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود کا فرمان میں نے نقل کیا آپ کے سامنے، وہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں میں جھانکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا، آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فاختارہم لصحبت نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت کے لیے منتخب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے ساتھی، یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا نہیں ہو گیا، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کا علم ہے اس کے پیچھے۔ تو صحابہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ کو دیکھا ہے، اگر وہ دیکھ سکیں، اگر وہ نہ دیکھ سکیں، اللہ نے آنکھوں کی نعمت نہیں دی، تو انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اختیار کی ہے، بشرطے کہ ان کی وفات بھی ایمان پر ہو۔ یہ صحابہ کرام ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور کئی دفعہ ہم اس موضوع پر بات ہم نے کی ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے جنت کا اور نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، سورہ توبہ کی معروف آیات ہیں۔
جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی درجات، صحابہ میں بھی مراتب ہیں۔ جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا زیادہ فضیلت ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے نسبتاً ان کی فضیلت پہلے مہاجرین و انصار جیسی نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ سب سے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ جو پہلے ایمان لایا، جس نے پہلے خرچ کیا، جس نے پہلے جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اللہ فرماتے ہیں وہ اور بعد والے برابر نہیں ہیں، پہلے والے زیادہ افضل ہیں بلا شبہ، لیکن اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ قرآن کی آیت سورہ حدید کی، اور اسی قسم کی آیت سورہ نساء میں بھی ہے جہاد کے حوالے سے۔ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ حسنہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے، وہ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، ان کے درجات کا تفاوت ہے ٹھیک ہے، لیکن جنتی سب ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں کچھ تو وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسی پر ان کی وفات ہوئی، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کہ نہیں۔ اور انہی میں وہ نفوس قدسیہ بھی ہیں، وہ افضل ترین لوگ بھی ہیں، جو صحابی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اسی پر ان کی وفات بھی ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کا مقام صحابہ کے مقام سے بالعموم بڑھ جاتا ہے۔ جو مقام صحابہ کا ہے وہ فضیلت تو انہیں حاصل ہے ہی ہے کہ وہ بھی صحابہ ہیں، لیکن انہیں ایک گنا فضیلت زیادہ حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی، آپ کے اہل بیت میں سے ہونے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے چنا ہے، ان کا بڑا مقام اور بڑی ان کی فضیلت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ فضیلت ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کے ماں باپ کی بھی ہے، ان کی اولاد کی بھی ہے، ان کے بہن بھائیوں کی بھی ہے، سب کو اللہ نے چن لیا ہے، خواہ وہ اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں، یا ان کے آباء و اجداد ہوں، یا ان کی اولادیں ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، بشرطے کہ وہ مومن ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، نبیوں کا مقام ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں کا بھی مقام ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ مزید بہت سارے انبیاء و رسول کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ 18 انبیاء کا ذکر ہے اکٹھا، اللہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے فضائل بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ جہاں ان انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت ہے تو وہ فضیلت ان کے آباء و اجداد کو بھی ہے۔ ان کے آباء و اجداد بھی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادیں بھی، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ان سب کو چن لیا۔ جس طرح اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کے برگزیدہ اور افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے رشتہ دار بھی اللہ کے ہاں بڑے افضل ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہم نے انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دی۔ یعنی جسے بھی اللہ نے نبیوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو بھی مسلمان ہو گیا انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں میں، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا مقام عام صحابہ والا نہیں، وہ عام صحابہ سے بڑھ کر ان کا مقام ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے، جو تقوی والا نہیں ہے، وہ نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی تعلق رکھتا ہو نبی سے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، ہم پچھلے جمعوں میں اس پر ہم نے بات کی تفصیل سے. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ نے بطور مثال پیش کیا ہے انہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. یہ دونوں اللہ کے نیک برگزیدہ انبیاء و رسول کی بیویاں تھیں، انہوں نے خیانت کی، جہنم میں جانے کا حکم ہوا والعیاذ باللہ. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. ان کو کہا گیا یا کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ والعیاذ باللہ. سیدنا نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے نوح، انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ یہ اب لوگ ایمان نہیں لاتے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، ہماری مدد کر. رب انی مغلوب فانتصر. اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ. انہوں نے کشتی بنائی. اب جب عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، آپ نے کشتی میں سوار ہو جانا ہے اور کشتی میں آپ نے تمام ایمان والوں کو سوار کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو سوار کرنا ہے، اور آپ نے تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا وہ بھی آپ نے سوار کرانا ہے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن. ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار ہوگا، جو ایمان لایا وہ بھی سوار ہوگا، اور آپ کے گھر والے بھی سوار ہوں گے، آپ کے اہل بیت بھی سوار ہوں گے. سیدنا نوح علیہ السلام سمجھے کہ میرے اہل بیت میں بیوی فوت ہو چکی تھی پہلے کفر پر، وہ اس وقت موجود نہیں تھی. حضرت نوح کی بیوی، 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے مشن پر تھے، سام، حام، یافس. ایک بیٹا مسلمان نہیں تھا. کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ اس کا نام یام تھا یا اس کا نام کنعان تھا. سیدنا نوح علیہ السلام کو لگا کہ اللہ نے میرے اہل بیت، میرے رشتہ داروں کو کشتی میں سوار کرانے کا حکم دیا ہے تو شاید عذاب سے پہلے یہ بھی مسلمان ہو جائے گا، یہ بھی کشتی پہ سوار ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، سب کو سوار کرایا، بیٹا تو نہیں آ رہا. حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے ہیں بیٹا وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی موجوں میں، اور وہ جو آسمان سے پانی برس رہا تھا اور زمین میں چشمے جو پھوٹ نکلے تھے، تو اب وہ کشتی پہاڑ کی طرح چل رہی تھی. ونادى نوح ابنه. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وكان في معزل. وہ ایک سائڈ پہ کھڑا تھا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جانا. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء. کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. آج اللہ غضبناک ہے، اور آج اللہ کے غضب سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، صرف وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے. آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی پہاڑ، کوئی اسباب دنیا کے نہیں بچا سکتے. یہ بات چیت جاری تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بات چیت جاری تھی کہ موج آئی، لہر آئی، اور وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، دنیا آخر تباہ ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ کے رشتہ داروں کو کشتی میں سوار کراؤں گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا. وان وعدك الحق. اے اللہ آپ کے وعدے سچے ہیں، آپ کے وعدے پر کوئی شک نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا وعدہ تو تھا تمام رشتہ دار سوار کراؤں گا. وانت احکم الحاکمین. آپ کے فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھا دیجئے. اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، ڈانٹ آئی، تنبیہ آئی. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا. اہل بیت میں ہونے کے لیے ایمان اور تقوی ہونا ضروری ہے، یہ مقام حاصل ہونے کے لیے. اگر ایمان تقوی نہیں ہے تو یہ مقام نہیں ملے گا. آپ کا بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آئندہ جس کا علم نہ ہو مجھ سے سوال نہ کرنا، بیٹے کے بارے میں کبھی سوال نہ کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا.
ڈانٹ آئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، اللہ نے بتایا کہ جو ایمان والا نہیں ہے، تقوی والا نہیں ہے، اس کو اہل بیت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ مقام حاصل نہیں ہے، اگرچہ حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، بڑا خوبصورت، بڑا سرخ رنگ، ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلے کا باپ، سرخ و سفید اس کا رنگ تھا، چمکتا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بنی ہاشم میں سے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال نے فائدہ دیا، نہ کسی کمائی نے فائدہ دیا، نہ نبی کی رشتہ داری، نہ کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، شعلہ مارتی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی شعلہ مارتی آگ میں داخل ہوگی۔ تو صرف رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی جب تک ایمان نہ ہو، اگر ایمان ہے تو پھر رشتہ داری، پھر اہل بیت میں سے ہونا ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑی فضیلت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں اور جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جو چیز نبی کے ساتھ ہو اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے اس کی ایک فضیلت ہوتی ہے، اس کا ایک تبرک ہوتا ہے۔ کفار آئے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، انہوں نے جا کر بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ ایک سفیر آئے کفار کے، انہوں نے جا کر کفار کو بیان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، دنیا جہاں کا کوئی شخص اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی وہ عزت نہیں کرتا، وہ احترام نہیں کرتا، وہ کٹ نہیں مرتا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے آپ پر کٹ مرتے ہیں۔ آپ وضو فرماتے ہیں، وہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ کے جسم سے مس ہونے والی چیزیں وہ ان کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، آپ کی تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے، کہ کوئی بندہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں کوئی بندہ اٹھ کے مطالبہ نہ کرے۔ تو ایک کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ لوگ بڑا حیران ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، آپ کے جان نثاروں میں سے، اور کہتا میں نے بدلہ لینا ہے، وہ کہتا میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بدلہ لینا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایک موقع پر میں صف میں موجود تھا، آپ نے صف ٹھیک کی تو میرا سینہ یا میرا پیٹ آگے تھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز سے آپ نے میرے سینے یا میرے پیٹ پر کو چوکا لگایا، مجھے تکلیف ہوئی اس کی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پھر بے چین ہو گئے، یہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بدلہ دینے کو تیار ہوں، تو بدلہ لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تب میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا اتار دیجئے۔ صحابہ کرام پھر بے چین ہو گئے کہ یہ کیسا مطالبہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا میں معاملات حل کرنے۔ آپ نے کپڑا اتار دیا اوپر کا، تو وہ صحابی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گیا، اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ لپٹا لیا اور آپ کے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو یہ تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، میں تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ میں آپ کے ساتھ ٹچ ہو جاؤں۔ جو چیز آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائے ایمان کی حالت میں، اس کو جہنم کی آگ کیا کہے گی، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، آپ بال کٹواتے، حلق کرواتے، صحابہ کرام آپ کے بال آپس میں قیمتی چیزوں کی طرح بانٹ لیا کرتے تھے، اور بعد میں تبرک کے طور پر ان بالوں کو پانی میں ڈال کر دوا کے طور پر اور تبرک کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، صحابہ کرام نے اس کو قیمتی ترین خوشبو کی طرح محفوظ رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اور اس کو قیمتی ترین خوشبو کی طرح تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ کپڑے، یہ ساری باتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں، آپ کے کپڑے جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کپڑے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، وہ پانی میں ڈال کر یا کسی چیز میں ڈال کر تبرک کے طور پہ شفا کے لیے ان کپڑوں کو اور اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہو گئیں ان کا یہ تبرک ہے اور ان کا یہ مقام ہے۔ تو وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے ہر وقت آپ کے ساتھ وقت گزارا، اور آپ کے وہ اولادیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا کیا حال ہوگا اور ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ تھا، ان کا جاگنا، ان کا سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے یہ اسے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے اور بہت معزز رزق بھی ہے۔ تو کتنا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور پھر وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے، اور پھر آپ کے رشتہ دار جو سب سے زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ رہے اور وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جو ان کو غضبناک کرے گا مجھے غضبناک کرے گا، جو ان کو دکھ پہنچائے گا مشکل میں ڈالے گا مجھے دکھ پہنچائے گا۔ تو یہ فضائل ازواج مطہرات کے، اہل بیت کے، آپ کے رشتہ داروں کے، یہ فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن و حدیث ان کو بہت افضل قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ طور میں جو اہل بیت کی فضیلت میں ہے، میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ طور میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے جنت میں، وما ألتناهم من عملهم من شیء، کسی کا اجر کم نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک مقام رکھا ہے۔ یاد رکھیے جنت بہت بڑی ہے اور جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر شخص وہ محنت کرتا ہے، ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے فضل سے اسے جنت کے اندر ایک خاص مقام، ایک خاص درجہ عطا ہوتا ہے۔ کسی کا درجہ اوپر کا ہوتا ہے، کسی کا درجہ نیچے کا ہوتا ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے افضل درجہ جنت کا وہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ جو ایمان والا، تقوی والا جنت میں جائے گا اور اس کی اولاد بھی ایمان والی ہوگی اور اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلی ہوگی، اللہ جنت میں اکٹھا کر دیں گے ان کو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اعمال برابر کے ہوں، ممکن ہے کہ ماں باپ کے اعمال زیادہ نیک ہوں، ماں باپ بلند درجے میں ہو، مثلاً 80ویں درجے میں ماں باپ موجود ہیں، اولاد کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ 80ویں درجے میں ہو، ممکن ہے ان کا درجہ نیچے کا ہو، 50 نمبر، 60 نمبر، 40 نمبر درجہ اس میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور ان کی ایمان والی اولاد کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ 80ویں درجے میں دونوں کو بھیج دیں گے، کسی کا اجر کم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب کسی کا اجر کم نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ماں باپ کا درجہ کم ہوا، اولاد کا درجہ زیادہ ہوا، اللہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نچلے درجے میں ملائیں، یا ماں باپ کا زیادہ ہوا اولاد کا نیچے ہوا، اللہ نچلے درجے میں ان کو اکٹھا کریں، اللہ ان کو اوپر کے درجے میں اکٹھا کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر کیا مقام ہے؟ اظہر من الشمس ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت الفردوس۔ تو جن اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ان کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ کی روح سے قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔
ایک درجہ میں ہوں گے قیامت کے دن. کتنا بلند مقام ہے, اس مقام و مرتبے کا کون تصور کر سکتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اہل بیت کو وہ فضیلت تو حاصل ہے ہی ہے, ان کا مقام ایک گنا زیادہ ہے, اور وہ مقام ان کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا. وہ ان کو فضیلت حاصل ہے عمومی طور پر. اگر عام کوئی صحابی ہے اور اہل بیت میں سے کوئی ہے, اگر ایمان میں عمل میں وہ برابر ہیں, اہل بیت والا اہل بیت کے درجے سے اوپر ہو جائے گا. صحابہ والی فضیلت تو حاصل ہے ہی ہے, لیکن یہاں میں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں. یہ ایک عمومی فضیلت ہے جو اہل بیت کو صحابہ کرام پر حاصل ہے. لیکن اگر قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن نص کسی کو سب سے افضل قرار دے دیں, یہاں پھر عمومی دلائل کو ہم پھر سامنے نہیں لائیں گے. اگر احادیث مبارکہ سے, صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہے, تو پھر یہ فضیلت انہیں علی الاطلاق حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے ابا جان, انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. بیٹے نے پوچھا محمد بن حنفیہ نے, اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کا بیٹا پوچھتا ہے جلدی سے, پھر ان کے بعد آپ, ان کا خیال ہوا ان کے بعد وہ حضرت عثمان یا کسی اور کا نام نہ لے لیں. آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو جہاں نص آ جائے وہاں نص پر عمل ہوگا. عمومی طور پر اہل بیت کو صحابہ کرام سے فضیلت حاصل ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے فضائل ہیں اہل بیت رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین کے, اہل بیت ہیں کون؟ جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ دار ان کے اہل بیت ہوتے ہیں. اب رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں, تو ان رشتہ داروں میں کون کون لوگ آتے ہیں اور کیا تفصیل ہے؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بچے آتے ہیں. کسی شخص کے اہل بیت میں, کسی شخص کے گھر والوں میں, ہمارے ہاں گھر والے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں احادیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات بچے, وہ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت ہیں. قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویوں کو ان کے اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا, حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب کی بشارت دی. تو یہ بشارت حضرت سارہ نے بھی سن لی, دروازے پر موجود تھیں, انہوں نے بھی سن لی. تو جب فرشتوں نے یہ بشارت دی تو حضرت سارہ کہنے لگیں, بے اختیار پکار اٹھیں, قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا, کہنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بوڑھی ہوں تو میری اولاد ہو اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. ان هذا لشیء عجیب, ہے تو بڑی عجیب بات ہے. سورہ ہود کی آیات ہیں. تو فرشتوں نے جواب دیا, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. انہوں نے کہا کہ اے سارہ, کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہیں؟ اے اہل بیت, تم پر تو اللہ کی بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں ہیں. سیدہ سارہ کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا, قرآن کا نص ہے. حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے اہل بیت میں شامل ہیں, قرآن میں نص کے طور پر یہ بات موجود ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا ذکر قرآن میں بہت سارے مقام پر ہے. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا, اپنے اہل بیت سے کہا, یعنی اپنی بیوی سے کہا. حضرت موسیٰ کے اہل ان کی بیوی ان کے اہل میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوا قرآن میں. قرآن بار بار یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں کہہ کر ان کو مخاطب کرتا ہے. اور وہ پورا ایک رکوع سورہ احزاب کا ان کے بارے میں ہے. اور اسی ضمن میں وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے اپنے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی ہے.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں بالاولیٰ شامل ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن سیدنا حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا. آپ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے ایک چادر میں انہیں آپ نے اکٹھا کیا اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت تم سے پلیدگی کو دور کر دے، اللہ تمہیں پاک کر دے. قرآن کریم میں یہ آیات ازواج مطہرات کے ضمن میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس فضیلت میں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو بھی اس فضیلت میں شریک فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ نے انہیں بھی پاک کیا ہے، اللہ نے ان سے بھی پلیدگی کو دور کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات، آپ کے بچے اور آپ کے دیگر رشتہ داروں میں آپ کے اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ اصولی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اہل بیت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو بہت سارے ہیں، تو ان میں اہل بیت کون ہیں؟ تو یہ اصولی بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں. بنی ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں. آپ کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کے 3 بھائی اور بھی تھے. ایک بھائی کا نام مطلب تھا. یہ جو عبد المطلب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا نام مطلب نہیں ہے، ان کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کا مطلب مطلب کا غلام. مطلب کے غلام سے مراد کیا ہے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی مطلب وہ گئے تھے. عبد المطلب کے والد ہاشم وہ اپنے ننیال میں تھے، وہاں وہ فوت ہو گئے. تو ہاشم کے بھائی مطلب جا کر عبد المطلب یعنی ہاشم کے بیٹے جن کا اصل نام شیبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو وہ لے آئے مکہ میں. جب آئے تو وہ سوار تھے سواری پر، اور بھتیجا جو ہے وہ سواری کی مہار پکڑے ہوئے تھا. لوگوں نے سمجھا جیسے یہ غلام خرید کے لائے ہیں، تو انہوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. وہ اصل میں مطلب کے بھتیجے ہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے، پردادا کے بھائی کا نام ہے. آپ کے پردادا ہاشم، پردادا کے ایک بھائی مطلب، دوسرے بھائی عبد شمس، تیسرے بھائی نوفل. یہ 4 بھائی ہیں، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک عبد شمس، ایک نوفل. یہ چاروں عبد مناف جو آپ کے پردادا کے والد ہیں، عبد مناف ان کے 4 بیٹے ہیں. بنی ہاشم اور بنی مطلب، ہاشم کی اولاد ساری کی ساری اور مطلب کی اولاد ساری کی ساری یہ اہل بیت میں شامل ہیں، جو ان میں سے ایمان والے ہیں. جو عبد شمس کی اولاد ہے اور نوفل کی اولاد ہے، اگرچہ وہ رشتہ داری میں بنی مطلب دنیاوی رشتہ داری کے اعتبار سے ان کی رشتہ داری اتنی ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مطلب کی اولاد کی رشتہ داری ہے. ہاشم کی اولاد تو اہل بیت میں اس لیے شامل ہے کہ آپ خود ہاشمی ہیں، آپ تو خود بنی ہاشم میں سے ہے، یہ فضیلت تو بنی ہاشم کو حاصل ہے. مطلب کی اولاد کو اہل بیت کی فضیلت حاصل ہے. یہی رشتہ اگرچہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو حاصل ہونا چاہیے اصولی طور پر، لیکن ان کو یہ حاصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات موجود ہے. ہوا یہ کہ جب جنگیں ہوئیں، جہاد ہوا، تو اس جہاد کا مال غنیمت جب آیا تو مال غنیمت میں ایک تو حصہ ہوتا ہے جو جہاد میں لڑائی کرتے ہیں، ایک تو ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے، اور جہاد میں سارے مسلمان شریک ہوتے تھے. ایک تو ہر مسلمان کو لڑنے کی بنا پر حصہ ملتا تھا. جہاد میں مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے 5واں حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کو خمس کہتے ہیں. اس خمس میں
کچھ مدیں ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس خمس میں اللہ رسول کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، یتیم، مسکین اور مسافروں کا حصہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کے اہل بیت پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ رکھا ہے۔ اس رشتہ داروں سے مراد کون ہے؟ تو مال غنیمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری والا حصہ ہاشم کی اولاد کو، بنی ہاشم کے لوگوں کو دیا اور بنی مطلب کے لوگوں کو دیا۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے جو مسلمان تھے آپ کے صحابہ میں سے، آپ نے ان کو یہ حصہ نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان جو بنی عبد شمس میں سے ہیں، جو عبد شمس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی عبد شمس، ان کے بیٹے ہیں امیہ، ان کے بیٹے ہیں آگے حرب بھی ان کے بیٹے ہیں جو ابو سفیان کے والد ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان کے بیٹوں میں آگے جا کر حضرت عثمان بھی آتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی اموی ہیں، بنی امیہ میں سے ہیں۔ بنی امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے لیے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بنی نوفل کے لیے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو حصہ دیا، اہل بیت والا، قرابت والا، تو حضرت عثمان جو بنی عبد شمس میں سے ہیں وہ آگے، حضرت جبیر بن مطعم جو بنی نوفل میں سے ہیں وہ بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ ہاشمیوں کو دیں، بنی ہاشم کو، آپ تو خود بنی ہاشم میں سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ نے بنی مطلب کو حصہ دیا ہے اہل بیت کا، تو جو رشتہ داری بنی مطلب کے آپ کے ساتھ ہے، پردادا کے بھائی کی اولاد کی، وہی رشتہ داری ہو بہو ہماری بھی ہے۔ بنی عبد شمس آپ کے پردادا کے بھائی ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ جبیر نے بھی یہی کہا جو بنی نوفل میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاشم اور مطلب ان کی اولاد جاہلیت میں بھی ایک تھی، اسلام میں بھی ایک تھی، اور بنی عبد شمس اور نوفل کی اولاد جاہلیت میں بھی ہمارے مخالف تھے، اسلام میں بھی شروع میں انہوں نے ہماری مخالفت کی۔ اصل میں ہاشم اور مطلب یہ اسلام سے پہلے متفق تھے، عبد شمس اور نوفل یہ متفق تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نبی بنے اور آپ نے اعلان کیا نبوت کا، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے بنی ہاشم یا بنی مطلب میں سے یا نہیں لائے، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ کس بنا پر حمایت کی؟ چاہے وہ مسلمان نہیں بھی تھے، حمایت اس بنا پر کی، رشتہ داری کی بنا پر۔ لیکن بنی عبد شمس نے تب بھی آپ کی حمایت نہیں کی، اور بنی نوفل نے بھی آپ کی حمایت نہیں کی۔ بنی ہاشم بنی مطلب میں سے ایک شخص تھا جس نے آپ کی حمایت نہیں کی، اس کا نام ابو لہب ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ باقی سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ شیب ابی طالب میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائشوں کا شکار رہے، اگرچہ مسلمان تھے، کافر تھے۔ ابو طالب بنی ہاشم میں سے ہیں، ایمان نہیں لایا آپ پر، لیکن پوری زندگی آپ کے مؤید رہے۔ تو جو قرابت کا رشتہ ہے وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو، صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرابت کا جو حصہ ہے بنی ہاشم کو ملے گا، بنی مطلب کو ملے گا، بنی عبد شمس بنی نوفل کو نہیں ملے گا۔ تو یہی اہل بیت ہیں، اور انہی کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ جو سارے اہل بیت کے فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بعض بیان کیے، موضوع لمبا ہے، باقی موضوع انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعے میں بیان کروں گا، مزید فضائل بیان کروں گا۔ تو اہل بیت میں آپ کے بیوی بچوں کے علاوہ بنی ہاشم بنی مطلب شامل ہیں، بنی عبد شمس اور بنی نوفل جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔